السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ شکیل یوٹیوب چینل کے تفسیر القرآن کے سامعین، کل ہم نے سورہ فاتحہ کی پہلی آیت یعنی کہ الحمدللہ رب العالمین کی تفسیر پڑھی تھی۔ آج ہم اس کا آخری کا حصہ پڑھ کے انشاءاللہ تیسری آیت شروع کریں گے۔ الرحمن الرحیم۔ عالم کا لفظ علامت سے مشتق ہے، اس لیے کہ عالم یعنی مخلوق اپنے پیدا کرنے والے اور بنانے والے پر نشان اور اس کی وحدانیت پر علامت ہے۔ یعنی تعجب ہے کس طرح خدا کی نافرمانی کی جاتی ہے اور کس طرح اس سے انکار کیا جاتا ہے، حالانکہ ہر چیز میں نشانی ہے جو اس کی وحدانیت پر دلالت کرتی ہے۔ الحمدللہ کے بعد میں اب الرحمن الرحیم کی تفسیر سنیے۔ الرحمن الرحیم، بہت بخشش کرنے والا، بڑا مہربان۔ اس کی تفسیر پہلے گزر چکی ہے، اب اعادے کی ضرورت نہیں۔ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رب العالمین کے وصف کے بعد الرحمن الرحیم کا وصف ترہیب یعنی ڈراوے کے بعد ترغیب یعنی امید ہے، جیسے فرمایا نبی عبادی یعنی میرے بندوں کو خبر کر دو کہ میں بخشنے والا مہربان بھی ہوں اور میرے عذاب بھی دردناک عذاب ہیں، اور فرمایا تیرا رب جلد سزا کرنے والا اور مہربانی اور بخشش بھی کرنے والا ہے۔ رب کے لفظ میں ڈراوا ہے اور رحمان اور رحیم کے لفظ میں امید ہے۔ یعنی صحیح مسلم شریف میں روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایماندار خدا کے غضب و غصے سے اور اس کے سخت عذابوں سے پورا واقف ہوتا تو اس وقت اس کے دل سے جنت کی طمع ہٹ جاتی، اور اگر کافر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور اس کی رحمتوں کو پوری طرح جان لیتا تو کبھی نا امید نہ ہوتا۔ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مالک یوم الدین، بدلے کے دن یعنی قیامت کا مالک۔ بعض قاریوں نے ملکی پڑھا ہے اور باقی سب نے مالکی، اور دونوں قراتیں صحیح اور متواتر ہیں۔ قرآن میں بھی لمن الملک اليوم اور قولہ الحق ولہ الملک ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی حکایت کیا گیا ہے کہ انہوں نے ملکی پڑھا اس بنا پر کہ فعل، فاعل اور مفعول یہاں پر عربی کی گرامر ہے، ہم اسے چھوڑ کے آگے بڑھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تینوں خلفاء رضی اللہ عنہما اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے لڑکے مالکی پڑھتے تھے۔ ابن شہاب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے مروان نے ملکی پڑھا۔ میں کہتا ہوں مروان کو اپنی اس قرأت کی صحت پر اطلاع تھی جو راوی حدیث ابن شہاب کو نہ تھی، واللہ العلم۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مالکی پڑھتے تھے۔ ملک کا لفظ ملک سے ماخوذ ہے، جیسے کہ قرآن میں ہے اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ یعنی زمین اور اس کے اوپر کی تمام مخلوق کے مالک ہم ہی ہیں اور ہماری ہی طرف سب لوٹائے جائیں گے، اور فرمایا قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ یعنی کہہ دو کہ میں پناہ پکڑتا ہوں لوگوں کے رب اور لوگوں کے مالک کی، اور ملک کا لفظ ملک سے ماخوذ ہے، جیسے فرمایا لمن الملک اليوم یعنی آج ملک کس کا ہے؟ صرف اللہ وحدہ لا شریک، اللہ واحد غلبے والے کا، اور فرمایا قولہ الحق اسی کا فرمان ہے، حق ہے، اور اسی کا سب ملک ہے، اور فرمایا آج کے دن ملک ملک رحمان ہی کا حق ہے، اور آج کا دن کافروں پر بہت سخت ہے۔ اس فرمان میں قیامت کے دن کے ساتھ ملکیت کی تخصیص کرنے سے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ اس کے سوا اسے انکار ہے۔
اس لیے کہ پہلے اپنا وصف رب العالمین ہونا بیان فرما چکا ہے جو دنیا اور آخرت کو شامل ہے۔ قیامت کے دن کے ساتھ اس کی تخصیص کی وجہ یہ ہے کہ اس دن تو کوئی ملکیت کا دعوے دار بھی نہ ہوگا، بلکہ بغیر اس حقیقی مالک کی اجازت کے کوئی زبان تک نہ ہلا سکے گا۔ جیسے فرمایا، جس دن روح اور فرشتے صف بستہ کھڑے ہوں گے اور کوئی کلام نہ کر سکے گا یہاں تک کہ رحمان اسے اجازت دے اور وہ ٹھیک بات کہے۔ اور جگہ ارشاد ہے، سب آوازیں رحمان کے سامنے پست ہوں گی اور سوا گنگناہٹ کے کچھ نہ سنائی دے گا۔ اور فرمایا، جب قیامت آئے گی اس دن بغیر خداوند تبارک و تعالیٰ کی اجازت کے کوئی شخص بول نہ سکے گا۔ بعض ان میں سے بدبخت ہوں گے اور بعض سعادت مند۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اس دن اس کی بادشاہت میں اس کے سوا کوئی نہ ہوگا، جیسے کہ دنیا میں مجازن تھے۔ یوم الدین سے مراد مخلوق کے حساب کا یعنی قیامت کا دن ہے، جس دن تمام بھلے برے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ ہاں، اگر رب کسی برائی سے درگزر کر لے، یہ اس کے اختیار کی امر ہے، یہ اس کا اختیاری امر ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہما، تابعین رحمۃ اللہ علیہما اور سلف صالحین سے بھی یہ مروی ہے۔ بعض سے یہ بھی منقول ہے کہ مراد اس سے یہ ہے کہ خدا تعالیٰ قیامت کے قائم کرنے پر قادر ہے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اس قول کو ضعیف قرار دیا ہے، لیکن بظاہر ان دونوں قول میں کوئی مخالفت نہیں، ہر ایک قول کا قائل دوسرے کے قول کی تصدیق کرتا ہے۔ ہاں، پہلا قول مطلب پر زیادہ دلالت کرتا ہے، جیسے کہ فرمان ہے الملک یومئذ، اور دوسرا قول اس آیت کے مشابہ ہے جو فرمایا وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُن، یعنی جس دن کہے گا ہو جا بس اسی وقت ہو جائے گی۔ واللہ العلم، حقیقی مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، جیسے فرمایا هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ۔ صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدترین نام اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس شخص کا ہے جو شہنشاہ کہلائے۔ حقیقی مالک اللہ کے سوا کوئی نہیں، اور حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین کو قبضے میں لے لے گا اور آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں لپیٹے ہوئے ہوں گے۔ پھر فرمائے گا، میں بادشاہ ہوں، کہاں گئے زمین کے بادشاہ، کہاں ہیں تکبر والے؟ قرآن عظیم میں ہے، آج بادشاہت کس کی ہے؟ فقط اللہ اکیلے غلبے والے کی، اور کسی کو ملک کہہ دینا یہ صرف مجازن ہے، جیسے کہ قرآن میں طالوت کو ملک کہا گیا اور وَكَانَ بَرَاءَهُمْ مَلِكُ کا لفظ آیا، اور بخاری و مسلم میں ملکو کا لفظ آیا، اور قرآن کی آیت میں اِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، یعنی تم میں انبیاء کیے اور تمہیں بادشاہ بنایا۔ دین کے معنی بدلے اور جزا اور حساب کے ہیں، جیسے کہ قرآن پاک میں ہے، اس دن اللہ تعالیٰ انہیں پورا بدلہ دے گا اور وہ جان لیں گے۔ اور جگہ ہے، کیا ہم بدلہ دیے جائیں گے؟ حدیث میں ہے، دانا وہ ہے جو اپنے نفس سے خود بدلہ لے اور موت کے بعد کام آنے والے اعمال کرے، یعنی اپنے نفس سے خود حساب لے، جیسے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ تم خود اپنی جانوں سے حساب لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے، اور اپنے اعمال کا خود وزن کر لو اس سے پہلے کہ وہ ترازو میں رکھے جائیں، اور اس بڑی پیشی کے لیے تیار رہو جب تم اس خدا کے سامنے پیش کیے جاؤ گے جس پر تمہارا کوئی عمل پوشیدہ نہیں، جیسے خود خداوند عالم نے فرما دیا، جس دن تم پیش کیے جاؤ گے تو چھپی لگی بات چھپنے کی نہیں۔ انشاءاللہ تعالی آگے کی آیتیں کل ہم پھر سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ پلیز سننے کے بعد میں کمنٹس ضرور ڈالیں، لائک اور شیئر ضرور کریں، یہ آپ کا ایک نیک عمل ہوگا اپنے لیے صدقہ جاریہ کے لیے۔